یہ پھر وہ ایک مدنی انہوں نے پوائنٹ مجھے دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کرامات کا مذاق نہ اڑائیں, زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پاس گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ مانیں. ہائے میں صدقے, آپ دین کا مذاق اڑائیں ان کہانیوں کے ذریعے, قرآن بخاری مسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں, ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں, ہمیں رونے بھی نہ دیں. سرکار پہلے ہم لوگ رویا کرتے تھے, اس پلیٹ فارم نے کہا رونا دھونا بند کرو, ان کو چیلنج کرو حسینی بن کے. یہ بنو امیہ پارٹی دین کو لے بیٹھی ہے, اب تم لوگوں نے رونا ہے قیامت تک انشاءاللہ, تم لوگوں نے نوحے کرنے ہیں. کہتے نہ مانیں کیونکہ یہ سب اخبار اور روایات نہ قطعی ثبوت ہیں نہ قطعی دلالہ ہیں, اور نہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ ان کے انکار پر کسی کی تکفیر کی جائے یا اسے ضال اور مضل کہہ دیا جائے. اے جی مفتی صاحب نے منو کیا ہے کہ نہ ہم آپ کو گمراہ کہیں گے نہ گمراہ کرنے والا کہیں گے, ضال مضل, ٹھیک ہے. نہ یہ کرامتیں قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ ہیں, نہ یہ ضروریات دین ہے کہ اس کا انکار کرنے سے کوئی کافر ہو جائے, نہ کافر ہو نہ گمراہ ہو نہ گمراہی کی طرف بلانے والا ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت پہ ہے, اور کیا مطلب ہے؟ کوئی اور مطلب نکلتا ہے؟ ایک شخص گمراہ بھی نہ ہو, کافر بھی نہ ہو, ضروریات دین کا انکار بھی نہ کر رہا ہو, مسلمان, اور پھر وہ خود مانے نہ یہ قطعی ثبوت ہے نہ. سرکار یہ اگر قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نہیں ہے تو سراندے کیوں ہو؟ ہر جمعے کے خطبے میں کرامتوں سے شروع ہو کے کرامتوں میں ختم ہوتے ہو, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تم لوگوں کو؟ اندازہ کریں. پھر وہ 17 نمبر پوائنٹ میں اس بات کا بھی جواب دے رہے ہیں جو میں نے یہ بھی کہہ دیا. انہوں نے کہا ہے میں اپنے علماء کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں, ہائے میں صدقے, کہ انجینئر صاحب کے شر سے بچنے کے لیے, یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, یعنی میں کہہ رہا ہوں, یہ اولیاء کرام اور علماء ربانیین کی علمی اور عملی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں جس میں ان کے لیے نمونہ عمل ہو, اور ان کی اتباع پر آمادہ کریں اور علم کی طرف راغب کریں. سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنے کی دعا تعلیم کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں علمی روش اختیار کریں, لوگوں کو کہیں کہ بزرگوں کی کرامتوں کے چکروں میں نہ پڑیں, جو انہوں نے علمی خدمات کی ہیں, جو علم کی بات کی ہے آپ اسے فالو کریں. بالکل سرکار, ہم بھی یہی کہہ رہے تھے. پھر آگے انہوں نے قصیدہ غوثیہ کا شعر لکھ دیا ہے عبد القادر جیلانی نے, جو خود اپنے بارے میں کہا کہ میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوا, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سعادت کو پا لیا. یعنی رسول اللہ کی پیروی کر کے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قصیدہ غوثیہ کا شعر انہوں نے پیش کیا کہ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ میری کرامتیں بیان کرو, انہوں نے کہا کہ علمی بات کرو. سرکار یہ کون بات کر رہے ہیں؟ ہم ہی تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات کرو. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مفتی صاحب بھی علمی کتابی باتیں کر رہے ہیں. یہ اس کے اوپر انہوں نے کنکلوڈ کیا اپنے فتوے کے اوپر کہ اب آپ جمعہ کے خطبوں میں علمی باتیں کیا کریں, بزرگوں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کریں. یہی باتیں جب ہم کرتے تھے. اچھا یہ بتائیں یہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کہا علم بس کری ہو یار؟ وہ انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو علم کا مذاق اڑاتا رہے؟ بتائیں یہ کس بابے کا شعر ہے؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمراں گالیاں, کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہ نمبر لے گئے, عقل والے تو اپنی زندگی ضائع کر بیٹھے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل والوں نے اپنی زندگی بچا لی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر. ہمارے نبی کو کیا دعا سکھائی گئی؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے, یا قل رب زدنی علما. اے نبی عرض کیا کریں آپ بھی اپنے رب کے حضور کہ میرے علم میں اضافہ کر دے. جی سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے, ام سلمہ ہماری ماں کہتی ہیں رسول اللہ فجر کا سلام پھیر کے دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. جی اللہ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت تو نہیں مگر صرف اہل علم کو. عقل کے چلوں کی بات کہاں ہو رہی ہے؟
پورے کا پورا تانا بانا علم کے گرد ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. ہر چیز علم کے گرد گھومتی ہے. قرآن علم کی بات کرتا ہے. اللہ نے اہل ایمان کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ اولو العلم قائما بالقسط. اہل علم جو ہے نا، انصاف پر جو قائم ہستی ہے، اس کے توحید کے اوپر اہل علم بھی گواہ ہے. علم سے بات شروع ہو کر علم پہ ہی ختم ہوتی ہے. دین پورے کا پورا علم ہے. اور یہاں پہ علم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. خیر مفتی صاحب نے مان لیا کہ یہ آپ لوگ علمی خدمات کریں، ورنہ انجینئر صاحب آپ کا مذاق اڑائیں گے. سرکار آپ مذاق کیوں نہ اڑائیں میرے بھائی. جب آپ یہ کہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، تو کوئی شخص کھڑا ہوگا نا کہ بابا جی بابا جی، پھر آپ کو رانگ نمبر بھی وہ کہے گا. مرشد پاک یاد آ گئے. مصباحی صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کمرہ، تیرے ہی لوگ. سرکار نہ یہ کتابیں میری ہیں، یہ کتابیں ہماری سانجھی ہیں، قرآن بخاری مسلم. یہ لوگ تو بالکل میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے تھے جو آپ کا فرقہ چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول کے امتی ہیں، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے، یہ کرائے کے اوپر ہے. تو اس میں انہوں نے کیا تھا، کبھی بلانا ہمیں بھی. سرکار 2 سال سے تو آپ کو بلا رہے ہیں. اکیلا آنا ہے، باڈی گارڈ لے آئیں. وہ کراچی کے مفتی کی طرح نہیں آنا بھاگنے کے لیے ساتھ مولوی اٹیچ کر کے. اکیلا آنا ہے. باڈی گارڈ 10 لے آؤ بے شک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکیلا آنا ہے. آؤ کبھی بلانا ہمیں بھی. پھر تو بھی ہمیں بتا کہ بایزید کیا ہے، میں بھی تجھے بتاؤں گا. میں نے جو آپ کو بتانا تھا کہ بایزید کیا ہے وہ تو میں نے آپ کی پبلک کو بھی بتا دیا ہے. اس کے بعد اب آپ ہمیں آ کے کیا بتائیں گے کہ بایزید کیا ہے؟ سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد، یہ بتائیں گے آپ آ کے؟ اسی تو پہلے نہ ہی پھٹا پا لینا ہے کہ جعفر صادق دا مرید ہو کے نہ انہیں اپنا کنیت رکھی ہے ابو یزید ہیں، اور ہمارے امام نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بازید بھی 261 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پردہ شریف فرما لیا. ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے پردہ فرمانے کے 1200 سال کے بعد آ کے کوئی پردہ اٹھائے گا ان سے. ہم نے ان کے گھونگھٹ اٹھایا ہے کہ دیکھ لو جناب. ویسے بڑا پیارا جملہ ہے لیکن وہ پھر ذرا سینسر ہو جائے گا، میں ادھر نہیں بولتا. تو اللہ کا شکر ہے، یہ ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ بتائیں اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. تو آپ آئیں ادھر آ کے بیان کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کہتا ہے چلانا لائیو ہی چلائیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں، فزیکلی انہیں جا کے کہا ہے کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہ آئیں انجینئر صاحب سے ملیں، تیار ہیں وہ ملنے کے لیے. سرکار جب آپ یہ باتیں کریں گے اوپر دیکھا تو سونا، اور آپ دلیل آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جی وہ داتا صاحب کے ایک پیر بھائی نے داتا صاحب کے مرشد کے بارے میں یہ چیز نقل کی ہے کہ وہ جب وہ ان کا پیر بھائی درخت پہ چڑھا تو ان کے مرشد ابو الفضل ختلی نیچے تھے، وہ خاص کیفیت میں تھے، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے بال لمبے ہو رہے تھے تو پیسے نہیں تھے کہ نائی کے پاس جاتے. تو کہا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی رقم دے دے. تو بس اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. وہ کہتے ہیں درخت بھی سونے کا، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا، یہ بھی نال کہنے ہاں نا، ہاں میرے کو ویڈیو پہ یہ ہوتی، میں خود دیکھا سی. ہاں نا، ہاں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے جواب؟ بابا جی جب آپ
खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है। तो सरकार हम तो फिर एक सिंपल सी बात करेंगे कि सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 पारा नंबर 10 के आखिरी सफे पे है कि ए नबी, जब ये आराबी लोग, गरीब लोग आपके पास आते हैं ग़ज़वा तबूक के मौका पर, कि ए नबी आप हमारे लिए कोई सवारी और रास्ते का सामान अरेंज कर दें, हम भी आपके साथ जाकर तबूक में रोमन एम्पायर के खिलाफ जो 1.5 लाख की फौज लेकर आया है, और आपके साथी तो सिर्फ 30,000 हैं, आपके पास मैन पावर की भी कमी है, हम चाहते हैं कि आपके शाना बिशाना लड़ें, 700 किलोमीटर का सफर है, हमारे लिए एक ऊंट अरेंज कर दें और रास्ते का सामान, तो हम भी आपके साथ जाएंगे। और ए नबी, तुम कहते हो कि मैं कोई चीज ऐसी नहीं पाता जिसके जरिए मैं तुम्हारी को मदद कर सकूं। हाय हाय। और तुम देखते हो कि ये साथी जब तुमसे वापस होते हैं तो इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जिहाद नहीं कर सकेंगे। तो फिर हम आपसे पूछेंगे ना सरकार, रसूलुल्लाह ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, उस वक्त क्यों नहीं किया जबकि जरूरत थी? वो तो तिरमिजी में आ रहा है कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को सोने की अशरफियां और साजो सामान दिया, और नबी अलैहिस्सलाम खुशी के आलम में उसे उलट पलट करते थे और फरमाते थे उस्मान जन्नती है, आज के बाद जो मर्जी करे। और हमें ये लोग कहते हैं कि जी कोई बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल भी हजरत वाशी के घोड़े के कदमों की खाक जो उसके नाक में लगती है उसके बराबर नहीं है। तो किसी सहाबी ने भी ये कुछ नहीं किया। सरकार, अगर नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा किराम का ये स्टेटस है कि दुनिया बकदरे एफर्ट है, तो बाबे ते शाही कोई नहीं।